السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ کچھ اور کوٹیشن شیئر کرتے ہیں جو دنیا کے کامیاب لوگوں نے ہمارے ساتھ اپنی وزڈم کے تھرو شیئر کیا ہے، اور اگر یہ ہم ان چیزوں پہ ایکشن کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیاں کافی بہتر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلی جو میں آپ سے کوٹیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ سلواڈور ڈالی ہیں، ایک آرٹسٹ ہیں، ان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیو نو فیئر آف پرفیکشن، یو ول نیور ریچ اٹ۔ اب یہ بہت بڑا ایک ہماری زندگی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو پرفیکشن لیول پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پرفیکشن جو ہوتی ہے وہ بہت مشکل سے اچیو کی جاتی ہے، اور اس پرفیکشن کی وجہ سے ہم نے کئی دفعہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ فار ایگزامپل میں یہ جو میرے چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں، یہ تقریباً 1-1.5 سال اس وجہ سے ڈیلے ہو گیا کہ میں پرفیکشن سوچ رہا تھا میرے پاس اس طرح کا کیمرہ ہونا چاہیے، اور میرے پاس میں نے اس کو اس طرح ایڈٹ کرنا ہے اور سارا۔ ابھی میں نے کیا کر دیا ہے کہ بس وہ جس طرح بھی ہوتا ہے میں کہتا ہوں چلیں میسج جو ہے وہ آپ کو شیئر کر دوں، تو سوچ لیں کہ میں خود پرسنلی تقریباً 1.5 سال اس چکر میں رک گیا۔ ابھی بھی کئی دفعہ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں سر وہ اس طرح جب بند کر رہے ہوتے ہیں یہ سارا، تو اگر ان چیزوں میں لگ جاؤں تو میرا گھنٹہ 2 اس میں زیادہ لگ سکتے ہیں، تو میں اس وجہ سے کر ہی نہیں سکوں گا۔ جو پرفیکشن ہوتی ہے، یہ بہت سے لوگ اس کے چکر میں کئی انیشیٹو نہیں لے سکتے اپنی زندگی میں، اور جب آپ وہ انیشیٹو نہیں لے سکیں گے تو پھر آپ آگے زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ سلولی اینڈ گریجولی آپ امپروو کرتے رہتے ہیں، پریکٹس کے تھرو آپ پرفیکشن تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے پرفیکشن کچھ نہیں ہوتی۔ مجھے بڑا زبردست یاد ہے جب میں یو کے میں ایم ایس کر رہا تھا، تو ایک میں نے ایبسٹریکٹ جو اس کا پہلے ہوتا ہے وہ میں نے اتنا زیادہ اس پہ ٹائم لگایا، یعنی ایک دفعہ میں نے کوئی 3-4 لائنیں لکھنے کے لیے تو 2-3 گھنٹے لگا دیے، اس کو چینج کیا، پھر وہ چینج کیا، پھر چینج کیا، اور جب وہ تھیسس پرنٹ ہو کے آیا تو جب میں نے دوبارہ اپنا ایبسٹریکٹ دیکھا تو اس میں پہلی لائن کے اندر ہی غلطیاں تھیں۔ ٹھیک ہے جی، سو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح سلوادور ڈالی کہتے ہیں کہ یو ول نیور ریچ اٹ، یعنی ہیو نو فیئر آف پرفیکشن۔ فیئر کی وجہ سے آپ سٹارٹ لینے سے ڈرتے ہیں، وہ نہ کریں، اور آپ کبھی اس کو ریچ نہیں کر سکتے، یعنی آپ اس کی جستجو کر سکتے ہیں، آپ نارمل لوگوں میں سے سب سے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن پرفیکشن جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے۔ جس طرح سورہ ملک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بڑے ذہین بنتے ہو، تو تم ذرا دیکھو دائیں بائیں اور اوپر آسمان کو دیکھو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی قدرت میں کوئی خامی نظر آتی ہے؟ وہ ایک پرفیکٹ ذات ہے، اس کے علاوہ ہم سب میں کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ اسی وجہ سے واصف علی واصف صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر عظیم آدمی جو ہے وہ قابل تقلید نہیں ہو سکتا۔ قابل تقلید صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمہ جہد ایک شخصیت ہیں، وہ ایز اے ٹیچر بھی دنیا میں سب سے بیسٹ ہیں، وہ ایز اے ہسبینڈ بھی، بہت سی حدیث آپ اس پہ ملاحظہ کریں، وہ دنیا میں سب سے بیسٹ ہیں، ایز اے واریر بھی سب سے بیسٹ ہوں گے، اور یعنی ہر اسپیکٹ سے آپ دیکھیں، ایز اے فرینڈ، اب دوستوں میں ان سے اچھا دوست کوئی نہیں ہوگا، ایز اے لیڈر۔ تو یہ بات ہے کہ پرفیکشن کی طرف اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے، کمیوں کوتاہیوں کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن صرف پرفیکشن کے چکر میں آپ انیشیٹو نہیں لے رہے ہوتے تو سلواڈور ڈالی جو ہیں اس کو انوائٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ ہیو نو فیئر آف پرفیکشن، یو ول نیور ریچ اٹ، سو دیر از اے کانسٹنٹ امپروومنٹ پروسیس۔ اب دنیا میں آپ دیکھ لینا، فار ایگزامپل رافیل نڈال ہیں، تو رافیل نڈال جب ایک پیک تک پہنچتے ہیں اور جیتتے ہیں تو کوئی بندہ ان کو بھی سپرسیڈ کر کے آگے جیت جائے گا۔ سو یہ ایک بہت زبردست ہمارے لیے لرننگ ہے۔ دوسرا جو ہے اسٹیفن کولبرٹ جو ہیں، ہیومرسٹک ہیں اور ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں، ان کا بڑا اچھا ایک کوٹیشن ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں ڈونٹ بی افریڈ ٹو بی اے فول۔ اب یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ یار یہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ سوچ لیں، فلاں ایسے سوچے گا، فلاں کیسے سوچے گا، میں بیوقوف لگوں گا، تو اس کی وجہ سے ہم انیشیٹوز نہیں لیتے۔ فار ایگزامپل اسی طرح یہ جو میں ویڈیو کلپس بنا رہا ہوں تو بہت زیادہ عرصے تک آپ کو یہ چیز رکتی ہے کہ یار پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، پتہ نہیں کہیں گے او یہ تو فلانا بننا چاہ رہا ہے، فلانا نہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک اچھا آئیڈیا ہے، آپ کو وہ اس چیز کو روکنا نہیں چاہیے۔ جس طرح آپ نماز کے بارے میں دیکھیں شیطان اکثر آپ کو روکتا رہتا ہے کہ یار یہ دیکھو ان سب لوگوں کے سامنے آپ اٹھ کے نماز کے لیے جائیں گے تو وہ اوپر کہے گا دیکھو میں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ بیسیکلی کسی بھی کام کرنے سے نہ ڈریں،
اور اگر آپ کو سب سے بڑا ڈر یہی اور ہوتا ہے کہ یار میں بیوقوف لگوں گا. تو خیر انسان ہر بندہ جو ہے سٹارٹ میں بیوقوفیاں کرتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, پھر سلولی اینڈ گریجولی وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے. تو بڑی اچھی سی کوٹ ہے, اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے. دوسرا جو ہے لیڈی گاگا جو ہیں, ان ایک سنگر ہیں, ان کی اچھی بات ہے. اچھی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے مل جائے یہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے, آپ اس کو لے لیں. ٹھیک ہے, تو حالانکہ یہ سنگر ہیں, اتنے آئیڈیل لوگ نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی ان کی یہ بات بڑی اچھی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں they can't scare me if I scare them first. تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے. ہم کئی دفعہ جاتے ہیں نا, بہت سے اوکیزنس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ گھبراتے ہیں کہ یار یہ لوگ مجھے پتہ نہیں کس طرح کریں گے, لیکن اگر آپ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جائیں گے, آپ ایک نالجبل ہوں گے اور آپ کی اپنی پریپریشنز ہوں گی, تو آپ نہیں ڈریں گے. آپ دیکھیں جس طرح ابھی T20 میں پاکستان کا انڈیا سے میچ ہوا, تو دا اونلی تھنگ دیٹ واز ڈفرینٹ, میں اسکل سیٹ وہی ہیں, پلیئرز بھی وہی ہیں, میں نے جو اس کو انالائز کیا کہ ہماری ٹیم ڈری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہوتا کیا تھا کہ جب یہ ڈر جاتے تھے تو یہ ڈرنے کی وجہ سے, گھبرانے کی وجہ سے, ایکسٹرا کانشیس ہونے کی وجہ سے ان سے غلطیاں ہوتی تھیں اور پھر ساری ٹیم کلیپس کر جاتی. ٹھیک ہے, سو اونلی تھنگ دیٹ آئی سی, کوئی نہ کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ ان کو کوئی اسکلز لے کے آ گئی. یہی لوگ تھے نا کہ ہار بھی جاتے ہیں, لیکن اس میں یہ تھا کہ ان کو کمفرٹ اس طرح دی گئی تھی, ان کو کوچز نے یا پتہ نہیں نیشنل لیول پہ جو بھی تھا, بٹ دے ور ون یونٹ اینڈ دے ور ناٹ اسکیئرڈ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ڈریں نا. اسی طرح ایک کارٹونسٹ ہیں, ان کا نام ہے بل واٹرسن. وہ کہتے ہیں لیٹنگ یور مائنڈ پلے ان دا بیسٹ وے ٹو سالو پرابلمس. سو آپ کیا کریں, اپنے دماغ میں سوچیں اور آپ اس کے بعد اپنے دماغ کے اس پہ عمل کریں اور اس کے پرابلم سالو کریں. ٹھیک ہے, اس کو کام میں لے کے آئیں, یہ جو دماغ ہے نا. اور اس میں پھر میری طرف سے ایڈ کر لیں کہ آپ لوگوں سے مشورہ کر لیں, چیزوں کو انالائز کریں, پھر وہ جو بات ہے کہ آپ انیشیٹو لیں. جب تک آپ انیشیٹو نہیں لیں گے, آپ جو ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ٹھیک تھے یا غلط تھے. ٹھیک ہے, سو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنی زندگی میں آگے کر ہی نہیں رہے. پھر محمد علی باکسر ہیں, ان کی بڑی اچھی کوٹیشن ہے, کہتے ہیں دا بیسٹ وے ٹو میک یور ڈریمز کم ٹرو از ٹو ویک اپ. تو زیادہ تر ہمارے ہاں ڈے ڈریمنگ بہت زیادہ ہے. یوتھ جو ہے ہماری محنت نہیں کر رہی, اور ڈے ڈریمنگ کہ یہ ہو جائے فلاں ہو جائے. تو آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ ان ایوری مارننگ وی ہیو ٹو آپشنز, ادھر ٹو کیپ آن سلیپنگ اور وہ واچنگ دوز ڈریمز, اور ٹو ویک اپ اینڈ فالو دوز ڈریم. تو یہ محمد علی صاحب نے بھی آپ سے بات کی ہے کہ آپ اپنے ڈریمز کو فالو کریں. ایف اسکاٹ ہیں, وہ ایک رائٹر ہیں, وہ کہتے ہیں نیور کنفیوز اے سنگل ڈیفیٹ ود اے فائنل ڈیفیٹ. تو ایک کوئی غلطی, ایک کوتاہی, ایک فرض کریں غلط پریزنٹیشن آپ سے ہو گئی, اگر اسٹوڈنٹس ہیں کلاس میں, ایک پیپر میں فیل ہونا یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ یہ بچہ فیوچر میں یا کسی زندگی میں کسی جگہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ کانسٹنٹلی آپ کے اندر ایک سیلف بلیو ہونا چاہیے, آپ ایک ہارڈ ورکر ہونے چاہیے, اور اسکلز اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اندر رکھی ہوتی ہیں, ان کو پالش کرنا چاہیے. تو بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ ایک پرٹیکولر ایگزامز میں, یا ان کو خاص سبجیکٹ ان کو نہیں سمجھ آ رہا, یا اسی طرح بعض دفعہ زندگی میں اتنے کامیاب نہیں ہیں, لیکن اٹ ڈز ناٹ ڈیسائڈ کہ یار یہ ان کے فیوچر میں بھی یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو زندگی بہت لمبی ہے اور اس میں بندہ سیکھتا رہتا ہے. وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں جو سیکھتے ہیں اور اس سے عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. رچرڈ برانسن UK کے بہت بڑے انٹرپرینور ہیں, دنیا میں ان کا بڑا نام ہے, اور انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی. انہوں نے کہا ڈو اٹ لیٹس ڈو اٹ, یعنی کہتا ہے کہ غلطی کر لو بھائی, لیکن کریں تو صحیح, کچھ نہ کچھ انیشیٹو لیں, اور کچھ نہ کچھ آپ انیشیٹو لیں گے تو تب آپ کے اندر امپرومنٹ آئے گی. اگر آپ کچھ انیشیٹو بھی نہیں لیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں وہ کیا کہتے ہوتے ہیں, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا بھرا آنے. تو انہی کوٹیشنس کے ساتھ ہوپ کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.